آج اسے اس آفس میں کام کرتے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا تھا، اور وہ اپنی اس پہلی سالگرہ کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی کی سچائی بھی بتانے والی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کانفرنس روم میں مچی ہلچل ایسی تھی جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ جہاں اکاؤنٹس ہیڈ کامتی آواز میں 50 لاکھ روپے غائب ہونے کا انکشاف کر رہے تھے، سب کی نظریں گہری سوچ میں ڈوبے زیان شاہ پر جمی تھی، جس کے چہرے کی ناگواری صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے کو ہلکا نہیں لے رہا۔ لیکن ابھی اس نے انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہی تھا کہ ایک آواز نے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا کہ تمام ٹرانزیکشنز میں مس نور کی آئی ڈی سے ہوئی ہیں۔ اندر قدم رکھتی نور کے قدم وہیں تھم گئے، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ کامتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ پائی کہ یہ جھوٹ ہے۔ مگر جب اس شخص نے زیان کے سامنے ثبوتوں کے انبار لگائے تو انہیں دیکھتے ہوئے خود زبان کی آنکھوں میں بے حیرت اور بے یقینی کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، اور جب یہ الفاظ "تم ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہو" اس کے کانوں میں پڑے تو اسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلتا گیا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس محبت کے دعوے دار کو دیکھنے لگی تھی جسے اس پر یقین نہیں تھا، اور آنکھوں میں نفرت لیے پھڑ پھڑاتے لہجے میں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ الزام ہے یہ۔ وہ ہاتھ اٹھاتا اسے روک گیا۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے اور کمپنی کے نقصان سے وہ پاگل ہو چکا تھا اور ان جھوٹے ثبوتوں پر یقین کر بیٹھا تھا۔ وہ چیخا کہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکی ہی اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ میں نے بزنس برباد کر کے تمہارے لیے ڈیل کینسل کی اور تم مجھے برباد کرنے پر تلی ہو؟ پیسہ چاہیے تھا تو مانگتی، یوں چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس نے پھر پوچھا کہ کیا وہ الزام لگا رہا ہے تو زیان نے بے رحمی سے کہا کہ یہ سچ ہے، رقم واپس نہیں ہو سکتی اور مجھ میں معاف کرنے کا ظرف نہیں، مگر وہ رقم صدقہ سمجھ کر معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کچھ مہینے اس کے ساتھ گزارے جب تک دل نہیں بھر جاتا۔ جب وہ ہر ہاتھ پار کر گیا تو سب کے سامنے اتنی تذلیل پر اس کی انا پہ وار ہوا اور آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ صبح کا وقت تھا، اسلام آباد کی سب سے بڑی اور پرکشش عمارت کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی سٹاف ایگزیکٹوز کے گارڈز سکین پر کرنے میں مصروف تھے، جبکہ اندر لابی کے چمکتے ماربل فلور پر ہائی ہیلز کی ٹک ٹک مسلسل گونج رہی تھی۔ انہیں مصروف لمحوں میں وہ ہاتھ سے لیپ ٹاپ، بیگ اور ایک فائل تھامے ہامتی ہوئی ریسیپشن تک پہنچی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی بکھری سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 10 بج چکے تھے، اور یہ دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی، کیونکہ آج اس کا پہلا دن تھا اور وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہوئے وہ خود کو کوس بھی رہی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی اپنی بلی کے ساتھ اتنا وقت ضائع کرنے کی؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ایک نظر سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو مناہل نے ہلکا سا آئیبرو اچکاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نیو جوائنس ہیں نا؟ اس کے انداز پر ریسیپشنسٹ نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا، جس پر ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی نورشا، وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروانے لگی تو سامنے بیٹھی لڑکی نے پروفیشنل انداز میں مسکرا کر کہا، اوہ آپ کو میٹنگ روم میں جانا ہوگا، بوس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بوس کا لفظ سنتے ہی اس کے دل میں انجانا سا خوف ابھرا تھا۔ جاب آفر لیٹر پر دستخط کرنے سے پہلے ہی وہ اس سڑو باس کے پاس بہت کچھ سن چکی تھی۔ کمپنی کا سی او ہے، سخت مزاج، ڈیٹیل فریک اور کسی کی بھی معمولی غلطی پر برداشت نہ کرنے والا۔ اس کی انا اور غرور کے چرچے پورے آفس میں مشہور تھے۔ وہ اس سے ملنے کا تجسس بھی رکھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور جھجک تھی جو ہر احساس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ریسیپشنسٹ کو ایکسکیوز کرتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ، پہلے دن کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لفٹ سٹارٹ ہوتے ہی وہ جلدی جلدی اپنے بکھرے بال سنبھالتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، کیونکہ بھاگتے ہوئے آنے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلتے ہی سامنے گلاس وال کے پیچھے پھیلا وہ حسین منظر اس کی نگاہوں کو چند لمحوں کے لیے ساکت کر گیا۔ ہر طرف شیشوں سے بنے نفیس آفسز اور چمچماتا فرش تھا،
जो उसे बार बार नौशाह का अक्स दिखा रहा था। वह जिधर भी नजर उठाती अपना ही अक्स उसे उस शानदार माहौल में खुला मिला दिखाई देता था, और वह चाहकर भी उस दिलकश ऑफिस की तारीफ किए बगैर न रह सकी। वो वैसे भी जल्दी किसी चीज से मुतासिर नहीं होती थी, मगर जब होती थी तो दिल की गहराई से होती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक ऐसे ऑफिस पर जा ठहरी जहां शीशे के साथ खूबसूरत लकड़ी का काम भी किया गया था, जबकि साइड पर बना वसी व्यू तो जैसे उसकी आंखें ही खोल गया था। इतना दिलकश मंजर उसने शायद पहले कभी नहीं देखा था। यकीनन अंदर बैठने वाला शख्स हुस्न और खूबसूरती का दिलदार था। यही सोचते हुए उसकी नजरें बेख्तियार अंदर बैठे शख्स पर उठी, जो ब्लैक सूट में मलबूस पूरी तवज्जो से फाइल पढ़ रहा था, शर्ट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किए। वो अपनी ही दुनिया में मगन था, मगर उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और रौबदार थी कि नूर एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकित और चामित हो गई थी। जैसा उसने उसके बारे में सुन रखा था, वो शख्स हकीकत में बिल्कुल ही वैसा था। उसे देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो हद दर्जे मगरूर और घुमंडी इंसान है। इससे पहले कि वो मस्जिद उसके शहर में खो जाती, खुद पर लानत भेजती हुई उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। अभी वो दरवाज़ा नॉक करने ही वाली थी कि अंदर से उसे आने की इजाज़त मिल गई, जिस पर नूर की आंखें हैरत से फैल गई थी। तो क्या वो जानता था कि वो आई है और तब से खड़ी उसे नदीदों की तरह घूर रही है? यह ख्याल आते ही वो छीम कर आंखें मीचती खुद को दिल ही दिल में मलामत करने लगी। कम इन। उसकी आवाज़ बेहद गंभीर थी, जैसे वो हर लफ्ज़ नाप तोल कर अदा करता हो। उसने नजरें नहीं उठाई थी, मगर उसके कुशादा माथे पे फैले बल देखकर नूर ने बेख्तियार थूक निकला था, या अल्लाह पहले दिन ही कोई फड्डा ना हो जाए। वह दिल ही दिल में दुआ करती खुद को संभालती अंदर कदम रख रही थी। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी निकल आए आप मराकबे से, वरना मुझे देखने वाली इतनी आसानी से मेरे शहर से नहीं निकलते। वो मुसलसल नजरें फाइल पर जमाए निहायत संजीदगी से उसकी इंसल्ट कर रहा था। नूर का चेहरा पल भर में सुर्ख पड़ गया। उसने दिल ही दिल में खुद को एक बार फिर कोसा। आखिर क्या जरूरत थी ऐसी ओछी हरकत करने की? आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ना ही मैंने किसी ऐसी वैसी नजर से देखा आपको। वो उसकी गलत फहमी दूर करने के चक्कर में मजीद गुल खिला बैठी थी, और जैसे ही अपनी जात का मतलब समझ आया, फौरन जुबान दांतों तले दबा गई थी। आज वाकई उसे अपनी इसी बेलुगाम जुबान को काटने का दिल किया था, जबकि सामने बैठा स्टोन मैन उसकी बात पे हल्का सा सर हिला गया था, जैसे उसकी हर बात पूरी तरह समझ गया हो। मैंने कब कहा कि आपने मुझे ऐसी वैसी नज़र से देखा है, मिस नूरशाह? इस बार उसने नजरें उठाकर एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए पूछा था, जिस पे नूर हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। बेसाख्ता नजरें मिली थी। उसकी गहरी सुरमई आंखों से मुकाबिल के दिलकश ग्रे आंखें टकराई थीं। एक लम्हे को नूर के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी, जबकि अल्फाज उसके लबों पर ही दबकर रह गए थे। दूसरी तरफ वो भी चंद लम्हों के लिए उसकी काली आंखों वाली लड़की को देखता रह गया, जो ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू टॉप पहने हल्का सा स्कार्फ गले में डाले, बालों का मैसी सा जूड़ा बनाए खड़ी थी। सुर्ख और सफेद रंगत, तीखे नकूश और भरे बड़े सुर्ख होंठ। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उससे बढ़कर कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसने अक्सर गरीब और बेचारी सी लड़कियों को नौकरी करते देखा था, मगर सामने बैठा ये नमूना पहली बार देख रहा था, जो एक टांग पे दूसरी टांग चढ़ाए अब इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी थी। गोया उसकी नजरों से बचना चाहती हो। आप लेट हैं। कुछ लम्हे उसे देखने के बाद वो गला खंखारते हुए बोला। लहजा खासा सख्त था, जिस पे वो फौरन उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, रेली निकल आए मेरे हुस्न के शहर से। मुझे देखकर लोग इतनी जल्दी होश में नहीं आते, मगर उसे जॉब करनी थी, इसीलिए अपनी बेहद लंबी जुबान पे काबू पाते हुए वो अदब एहतराम के दायरे में रहते उसकी ही तरह गला खंगार गई थी। उसके इस एक्ट पे मुकाबिल के माथे पर बल मजीद गहरे हो गए थे। एक्चुअली ट्रैफिक, मगर इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाती, वो उसे बीच में ही टोक गया था। एक्सक्यूज में नहीं सुनता। उसके लहजे में साफ वार्निंग थी, और उसके यूं बात काटने पर मारे तौहीन के उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो फौरन नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। निगाहों में वाक़ई वाज़ेह सवाल था कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की, मगर अगले ही लम्हे उसे खुद को संभालना याद आया।
بہت زیادہ سنبھالنا تھا، اسی لیے اس نے دوبارہ نظریں جھکا لیں، جبکہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ایک ایک حرکت خاموشی سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت جاب سے انکار کر سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے جلتی بھڑکتی نظروں سے کھیلنا اسے عجیب سا لطف دے رہا تھا۔ تبھی وہ مزید بولا، یہ کمپنی وقت پر چلتی ہے، لوگوں کی پرسنل سٹوری پر نہیں۔ اس کا انداز سراسر بےعزتی لیے ہوئے تھا۔ اس بار وہ پھر سے نظریں اٹھا گئی۔ اس کا ضبط اب واقعی جواب دینے لگا تھا۔ اندر کہیں ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی جنم لے چکی تھی، مگر اس نے خود کو پھر قابو کر لیا۔ اپنے غصے کو روکنے کے لیے اس نے آہستہ آہستہ پیر ہلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس کے صبر کی آخری حد ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ زبان سے نہیں، ہاتھوں سے بات کرتی تھی۔ نوٹڈ سر، یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ بمشکل اپنے بجتے دانت روک کر سر ہلاتی بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ضبط کے سارے مرحلے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر ذرا سا آگے جھکتے اس کی آواز سرگوشی میں ڈلی، امید ہے کیونکہ یہاں جو ایک بار مسٹیک کرتا ہے اسے دوسرا چانس نہیں ملتا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا ضبط آخر کار ٹوٹ گیا۔ اس نے سامنے پڑی فائل زور سے ٹیبل پر پٹک دی۔ اس حرکت پر وہ فوراً ناگواری سے اسے گھورنے لگا، مگر جواباً وہ ہلکی سی مسکراہٹ سجا گئی۔ سوری سر، ایسا لگا فائل میں کچھ چل رہا ہے، اسی لیے جلدی سے پھینک دی۔ آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے تاثرات انجوائے کرتی اپنی فائل واپس اٹھا چکی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا تھا۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کام کرنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ یقیناً اسے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شخص اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اور امتحانوں کا جو حشر کیا کرتی تھی، اس سے تو امتحان بھی پناہ مانگتے تھے۔ شہر کی شور و غل سے ذرا ہٹ کر ایک قدیم مگر شاندار برگد کے درخت کے سائے تلے قائم وہ خوبصورت ویلا، جس کے سفید سنگ مرمر کے ستون دھوپ کی کرنوں میں یوں چمکتے تھے جیسے ہر اینٹ میں جاذب حیدر کی محنت، محبت اور خلوص رچا بسا ہو۔ حیدر ویلا محض ایک عمارت نہیں تھا، بلکہ جاذب حیدر کے دل کا عکس تھا، جسے اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ اپنائیت، چاہت اور بے لوث محبت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے در و دیوار میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی، جو ہر آنے والے کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ یہاں رہنے والا ہر فرد ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتا تھا۔ اس ویلا میں محبت تو ہر رشتے میں سانس لیتی تھی، البتہ بچوں میں خاندانی اکڑ اور انابی نمایاں تھی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے دل محبت سے خالی تھے، کیونکہ محبت تو انہیں وراثت میں ملی تھی، مگر ساتھ ہی غرور اور خودداری بھی ان کے خون میں شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حیدر ویلا صرف خوبصورت نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گھر تھا جہاں محبت کو جینا اور رشتوں کو نبھانا سکھایا جاتا تھا۔ دیکھنے والے اسے گھر نہیں بلکہ ایک حسین خواب کہا کرتے تھے، اور جاذب حیدر اس خواب کے وہ معمار تھے جنہوں نے محبت کو بنیاد بنا کر ایک ایسی دنیا بسائی تھی جو ہر دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تھی۔ جاذب حیدر اسلام آباد کے معروف بزنس مین تھے، جن کی شادی اسکا حیدر سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ثاقب حیدر، وقار حیدر اور الیاس حیدر۔ ثاقب حیدر کی شادی انیلا حیدر سے ہوئی، جن کے 2 بچے تھے، ذل حیدر اور دعا حیدر، جبکہ وقار حیدر کی شریک حیات سعدیہ حیدر تھیں، اور ان کے 3 بچے کاشان حیدر، شایان حیدر اور کنزہ حیدر تھے۔ دوسری جانب الیاس حیدر کی شادی مرحا حیدر سے ہوئی تھی، جن کے 2 بچے نعمان حیدر اور ہنا حیدر تھے۔ حیدر ویلا میں اس وقت ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی نشست پر بیٹھا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ بچے اپنی شرارتوں اور باتوں سے ماحول کو زعفران بنائے ہوئے تھے۔ ہاں تو بھئی، کیسے گزر رہے ہیں دن آپ کے؟ جاذب حیدر کی آواز پر وہ جو فوک کی مدد سے انڈا اٹھا رہی تھی ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ اچانک کئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، مگر وہ سر جھٹک کر ان کی طرف مسکراہٹ اچھال گئی۔ ایک دم ہاٹ، آپ کے جیسے، وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سر جھکا کر مسکرا دیے۔ یار سلے، کیا اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ تم ہم جیسے ہینڈسم بوائز کو چھوڑ کر بڈھوں کو ہاٹ کہو گی؟ کشان، جو انہی دونوں کی طرف متوجہ تھا، مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ لفظ بڈھوں پر جاذب حیدر اور ذل حیدر کی گھریاں بے ساختہ تھیں۔ یو شٹ اپ مین، ناٹ اگین اوکے۔ جاذب حیدر نے آنکھوں پر ٹکے چشمے کو اتارتے ہوئے اسے وارن کیا، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا سب کی طرف دیکھنے لگا۔ انگریزی کہاں سے سیکھی بڈھے؟
अब की बार वो अपने लब बुरी तरह कुचलता, संजीदा बनने की कोशिश कर रहा था, मगर अगले ही लम्हे फलक शगाफ कहका लगा गया, जबकि बाकी सब भी हंस पड़े। तुमसे ज्यादा इंग्लिश आती है मेरे चांद को। सिल्ले ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी तरफ देखा, जो खफा खफा तासुरात से काशान को घूर रहे थे, जबकि उसके जानबूझकर चांद कहने पर काशान नीचे मुंह करके खुलकर हंसा, फिर हैरत से बोला, कौन चांद? ये? वो आंखें आखिरी हद तक फैलाए पूछने लगा, जिस पर सिल्ली भी एक लम्हे को गड़बड़ा गई कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया था। हाँ तो, वो गर्दन अकड़ाते हुए उन्हें तसल्ली अमीज नजरों से देखती उससे पूछने लगी, जिस पर वो कानों को हाथ लगा गया, खुदा का खौफ करो जीजान, कल को चांद बेचारे से नजरें भी मिलानी है या नहीं? वो होंठों पर उंगली फेरती मचलती मुस्कुराहट रोकते हुए सपाट अंदाज में बोला। इस बार वो अपना नाश्ता साइड टेबल पर रखकर, जिले, जब यहाँ से तपता जलता भुनता सूरज चला जाए तो मुझे बुला लेना, उसकी तपिश मेरे हुस्न को जला ना दे। वो अपनी जगह से उठते हुए उसे गुस्से से घूरते, फिर जिले की तरफ प्यारी सी मुस्कुराहट उछालते बोले थे, जिस पर वो फ्लाइंग किस करती डन कर गई थी, जबकि उनकी बात पर बाकी सब ने खूब हूटिंग की थी। वो जल्दी बोलते नहीं थे, मगर जब बोलते थे तो सामने वाले का मुंह बंद कर देते थे। ये अच्छी बात नहीं है दादा। वो उन्हें यूं अपनी इंसल्ट करते देख खफा हुआ, जिस पर वो आईब्रोज कागे, रियली दादा, जबकि सब उसके यूं पटरी पर आने पर मुस्कुरा रहे थे। दादा नहीं, बुड्ढा कहो। वो उसे घूरते हुए बोले और अपनी स्टडी की तरफ बढ़ गए, जबकि वो सबको खी खी करके हंसता देख हाथों से मुक्का बनाकर चुप रहने का इशारा करने लगा, जिस पर सब मजीद हंस पड़े, जबकि बाकी सब उसकी खूबसूरत नोक चोक को भरपूर इंजॉय कर रहे थे। ये सुबह 11 बजे का वक्त था, जब ऑफिस की ग्लास वाल से टकराती धूप सीधी अंदर आ रही थी। टेबल पर पड़े लैपटॉप और फाइल्स हल्के से बिखरे हुए थे। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे टाइपिंग और मीटिंग्स में मसरूफ थे, जबकि उसने भी पूरी दिलजमी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाई हुई थी, मगर उसका जहन बार बार उसका रूस के साथ पहली मुलाकात की बातों की तरफ भटक रहा था। यहाँ जो एक बार मिस्टेक करता है, उसे दूसरी चांस नहीं मिलती। उसे यहाँ जॉब करते 3 महीने होने को आए थे, मगर आज भी उसकी ये बात उसका खून खौला देती थी। मामूल के मुताबिक आज भी उसका दिल चाह रहा था कि जाकर उसके मुंह पर यह जॉब मारे और उसे जता कराए कि इंसान रोबोट नहीं होते, मगर खुद को रोकना उसकी मजबूरी थी। वो यूं ही इस जॉब से हाथ नहीं धो सकती थी, क्योंकि ये नौकरी उसे बहुत मुश्किल से मिली थी। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि उसके डिपार्टमेंट हेड मिस्टर नदीम उसकी टेबल के पास आकर रुके। मिस नूर, बॉस से फौरन आपको मीटिंग रूम में बुलाया है। वो शफकत भरे लहजे में अपनायत लिए बोले, तो वो उनकी तरफ मुस्कुराहट उछाल गई। ओके हैंडसम, वो जानबूझकर शरारती अंदाज में बोली थी। एक लम्हे को वो गड़बड़ा गई, मगर अगले ही पल लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाए सुर्ख पड़ गए। आर यू ब्लशिंग? वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तो वो उसकी बात पर मजीद सुर्ख हो गए थे। उसके यूं कहका लगाने पर सबने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों कि क्या इसे अपनी जॉब बिल्कुल प्यारी नहीं थी, मगर वह इन सब नजरों से बेनियाज शरारती अंदाज में सिर्फ मिस्टर नदीम को ही देख रही थी। मजाक कर रही हूँ, मैं सुनकर आती हूँ इस खड़ूस की बात। वो अभी तक उन्हें यूं ही नजरें झुकाए खड़ा देखकर हंसते हुए बोली, तो वो फौरन आंखें फैला गई। ये लड़की तो अपनी रोजी रोटी पर खुद ही को लहाड़ी मार रही थी। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गए थे, मगर फिर उसकी बात याद करके हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। सयान शाह शीशे की लंबी टेबल के हेड पर बैठे अपनी मखसूस रौबदार शख्सियत के साथ बैठा था, जबकि सामने लगे प्रोजेक्टर पर नए क्लाइंट के प्रोजेक्ट की स्लाइड्स एक एक करके बदल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद बाकी 3 अफराद पूरी तवज्जो से मीटिंग का हिस्सा थे, मगर उनकी नजरें बार बार नूर पर जा ठहरती थी, और वो थी कि जैसे सबको मुकम्मल नजरअंदाज किए बैठी हो। बैठे। सयान की भारी और हुक्म चलाने वाली आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसमें नरमी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके यूं सिर्फ नूर को मुखातिब करने पर बाकी चेहरों पर नागवाही उभरी, मगर नूर बेपरवाह अंदाज में कुर्सी संभाल कर बैठ गई। उसकी नजरें चंद लम्हे स्क्रीन पर चलती फाइनेंशियल रिपोर्ट पर रुकी, और फौरन ही उसने एक गलती पकड़ ली। सर, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में
ایک فگر مس میچ ہو رہی ہے۔ اس نے نہایت دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں بات کی، جیسے اپنی قابلیت کا احساس دلانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی سامنے بیٹھے تینوں افراد کے تاثرات بدل گئے۔ واضح تھا کہ وہ اس کی حاضر دماغی سے متاثر ہوئے تھے، مگر زیان شاہ کو اس کی مداخلت ایک لمحے کو بھی پسند نہ آئی تھی۔ اسے نظریں سکیڑ کر نور کو دیکھا، جبکہ نور کے چہرے پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ کھیل گئی تھی، جیسے خاموشی سے اسے یاد دلا رہی ہو کہ ٹوکنا صرف اسے ہی نہیں آتا۔ زیان نے ضبط سے گہرا سانس لیا اور کرخت لہجے میں اس کی طرف متوجہ ہوا، جیسے اگلا سوال نہیں بلکہ باقاعدہ احتساب ہونے والا ہو۔ ایرر: یہ پرپوزل 3 بار چیک ہو چکا ہے۔ زیان شاہ کا لہجہ اپنی برتری جتاتا ہوا تھا، مگر اس کے جواب پر نور کی بھویں طنزیہ انداز میں اٹھ گئی تھیں۔ اتنا ڈیپ ٹرسٹ، وہ بھی غلط چیز پر؟ اس نے بے ساختہ کہا تو زیان کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھے لوگ ساکت ہو کر دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ کسی نے آج تک اس انداز میں زیان شاہ کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ بہیو مس نور، وہ ضبط سے بولا۔ تنور نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں، جیسے واقعی اسے اپنی گستاخی کا اندازہ نہ ہو۔ سر، میں نے کیا کہا؟ میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ فائنانشل رپورٹ میں اصل فگر 52.6 ملین ہے، 51 نہیں۔ میں نے کل رات پوری ڈیٹا فائل دوبارہ ریویو کی تھی۔ اس کے پراعتماد لہجے میں چند لمحوں کے لیے پورے روم کو خاموش کر دیا۔ زیان شاہ جانتا تھا، وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے حقیقت میں اتنی ہرگز نہیں۔ اس نے آہستگی سے پرپوزل بند کیا، پھر کرسی پر ذرا آگے جھکتے ہوئے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ اچھائی، مگر وہ مسکراہٹ دوستانہ نہیں بلکہ واضح وارننگ تھی۔ مس نور، آپ کو اندازہ ہے نا، اس کمپنی میں باس کو غلط ثابت کرنا کیریئر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے دھیمے مگر معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن نور کے اعتماد میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جھکی گردن اس چاند سے تنی ہوئی، جیسے ہار ماننا اس کی فطرت میں ہی نہ ہو۔ مسٹر زیان شاہ، اور کیا آپ جانتے ہیں، باس کی غلطی پر وقت بتا دینا کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے لبوں پر اب بھی ایک بار ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کو زیان کے چہرے پر حیرت ابھری، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال گیا۔ ٹھیک ہے مس نور، پھر آپ یہی پرپوزل اپنی ان صحیح فیگرز کے ساتھ دوبارہ تیار کریں گے اور شام تک میری ٹیبل پر چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک دن کی ڈیڈ لائن کا مطلب صرف ایک دن ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے وارن کرنے لگا، جس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فائل لے گی۔ اس کا انداز خاصا زج کرنے والا تھا۔ ڈیل ڈن۔ وہ 2 انگلیوں سے سلیوٹ کرتی ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے مسکراتی مگر داد دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی نرمی سی مسکراہٹ ان کی جانب اچھال گئی۔ مسکراہٹوں کے اس تبادلے کو زیان نے گہری نظروں سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے سامنے بیٹھے وجودوں میں سے ایک کو مسلسل نور کی طرف دیکھتے پا کر وہ اپنا گلا کنگارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مسٹر کاشان، پلیز اسٹاپ۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، جس پر نور سمیت کاشان حیدر نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بٹ وٹ ہیپنڈ؟ وہ واقعی حیران تھا کہ آخر اس نے کیا کیا تھا۔ میری ورکر کو دیکھنا بند کرے۔ زیان ضبط کے آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے، یہ الفاظ ادا نہ کر سکا، جس پر کاشان نے اوہ کے انداز میں لبوں کو شیپ دی۔ تو یہ بات ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے زیان کے تاثرات کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر جان بوجھ کر اسے مزید زج کرنے کے لیے نور کو مخاطب کر بیٹھا۔ تو مس نور، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے بولا، جس پر نور اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے خاموشی سے کہہ رہی ہو کہ مجھ سے مت الجھو۔ مسٹر کاشان، شاید آپ نے سنا نہیں۔ نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زیان نے دوبارہ اسے ٹوکا، مگر وہ بنا اسے خاطر میں لائے پھر نور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بتائیں نا پلیز۔ اس بار اس نے پلیز کو خاصا کھینچ کر کہا تھا۔ جاذب شاہ اور ثاقب شاہ بخوبی سمجھ گئے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اسی لیے دونوں خاموشی سے یہ منظر انجوائے کر رہے تھے اور اپنے پوتے اور بھتیجوں کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ صرف یہ جاب کرتی ہوگی، اس کے علاوہ آپ جیسوں کی ہڈیاں بھی اچھے سے توڑ لیتی ہوں۔ اتنا ہی ٹائم ملتا ہے مجھے بس۔ وہ اسے مسلسل آنکھوں سے منع کر رہی تھی، مگر اس کے بار بار چھیڑنے پر آخر کار آگے ہوتے ہوئے خاصے چھپتے لہجے میں بولی،
जिस पर ज़यान शाह ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। आखिर क्या चीज़ थी ये लड़की? उसे तो लगा था कि उसकी लंबी ज़ुबान सिर्फ ज़यान शाह के सामने ही चलती है, मगर यहाँ तो वो सबके साथ एक जैसी थी। जबकि जासिब हैदर और साकिब हैदर ने खांसते हुए अपनी हंसी दबाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ काशान उसे शिकवा गना नजरों से देखता हुआ रुख मोड़ गया था, जबकि नूर की बात पर खुलकर हंसने वाला सिर्फ सयान शाह ही था। उसके जलते दिल पर जैसे किसी ने ठंडी फवार डाल दी हो। मीटिंग खत्म होते ही बाकी स्टाफ नूर के गिर्द जमा हो गया था। उसने बेनियाजी से भवें उचकाते सबकी तरफ देखा, जैसे उनके यूं अचानक आने की वजह जानना चाहती हो। तुम पागल हो गई कहो? सहर जो उसकी कोलीग होने के साथ साथ अब अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी, हैरत भरे लहजे में बोली। नूर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसकी आंखों में साफ उलझन चमक छलक रही थी। ये बंदा किसी को बर्दाश्त नहीं करता, जो सबके सामने उसे चैलेंज करे। सहर ने धीमी मगर संजीदा आवाज में उसे जयान शाह के गुस्से से खबरदार किया, मगर नूर ने सिर्फ कंधे उचका दिए, जैसे डरना उसकी फितरत में ही ना हो। सहर उसके अंदाज पर अपना माथा पीट कर रखी थी, जबकि नूर उसके चेहरे पर अपनी वजह से फैली परेशानी देखकर सीधी हो बैठी थी। अगर वो बॉस है तो मैं भी प्रोफेशनल हूँ। सच छुपाना मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। वो साफ और मजबूत लहजे में बोली। उसके अल्फाज एक लम्बे को वहां मौजूद सबके दिलों में उतर गए थे, जबकि उन्हीं लफ्जों पर जाजिब हैदर के कदम दरवाजे के करीब आकर रुके थे। वो चंद लम्हे खामोश, गहरी और पुरसोच निगाहों में नूर को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर की तरफ फट गया था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप अभी आसमान के किनारे से झांकना शुरू ही हुई थी, जैसे किसी ने आहिस्तगी से दिन का पर्दा सिरकाया हो। हैदरवेला के लॉन में ओस से भीगे गुलाब और मोतिये अपनी महक फिजा में बिखेर रहे थे, जबकि परिंदों की चहचहाहट माहौल को एक मानूस सा सुकून दे रही थी। अंदर हाल में घड़ी की सुइयां खामोशी से अपनी रफ्तार को पूरी तरह कर रही थी, मगर नूर को वो रफ्तार आज कुछ ज्यादा ही तेज महसूस हो रही थी। वो सोफे पर रखी फाइलें समेटते हुए कभी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती, तो कभी बैग में रखे कागजात। आर यू रेडी मिस, या अभी और इंतजार करूं? अपने पीछे गूंजती गंभीर आवाज पर वो चौंक कर तकरीबन उछल गई थी। गर्दन मोड़ कर पीछे देखा तो वो ब्लैक ऑफिस सूट में मलबूस पूरे रौब के साथ खड़ा था। सुनहरी बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे, जबकि आंखों में हल्की सी सुर्खी वाजिया कर रही थी कि शायद वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही संजीदगी जमी हुई थी, जो हर मुलाकात में नूर को उलझा देती थी। उसके अंदाज में एक फितरी हुक्म चलाने वाली कतियत थी, जैसे वो सवाल भी करे तो जवाब देने की गुंजाइश बाकी न रहे। यस, आई एम रेडी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? वो नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए अपने बैग की जिप बंद करने लगी थी, जब वो आईब्रो उचकाए दोनों हाथ पैंट्स की पॉकेट्स में डाले अपनी मखसूस अकड़ के साथ उसकी तरफ जरा झुका खड़ा था। क्योंकि ये मीटिंग मेरी है, मेरे लिए अहम है, और चूंकि इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मिस नूर ने तैयार की है, इसलिए वही मेरे साथ जाएंगी। वो संजीदा लहजे में मगर हर लफ्ज पर खास जोर देते हुए बोला, जिस पर उसने फौरन सर छटक दिया था। प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं खुद जाकर पेश भी करूं। आप किसी और को साथ ले जा सकते हैं। वो दो टोक अंदाज में बोली, क्योंकि उसकी बोलती नजरों से उस अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। एक ऐसा तासुर जो नूर जैसी कॉन्फिडेंट लड़की को भी हड़बड़ा देता था। वो डर रही थी कि कहीं इन आंखों के शहर में कैद न हो जाए। किसी और, मसलन नदीम, अनवर या वॉचमैन को ले चलूं? क्या ख्याल है आपका? वो उसकी कमकली पर मातम करता तंजिया अंदाज में बोला, जिस पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। आखिर क्या जरूरत थी उसके सामने नर्वस होने की? वो गर्दन अकड़ा कर खुद को संभालती, आखिरकार जाने पर आमादा होगी। मगर अगले ही लम्हे दिल में बुड़बड़ाई, लेकिन मैं करूंगी क्या? उसका तो मुंह ही बंद रहेगा, मैं बोर हो जाऊंगी। अपनी ही सोच पर दिल ही दिल में जुबान को दाद देती उसने बिलाखिर ओके कर दिया। नूर ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो पहले ही भवें उठाए उससे देख रहा था। चले, वो गैर मामूली गर्मजोशी के साथ बोली थी, जैसे देखकर जयान ने गहरी सांस ली, जैसे अपने जब्त को काबू में कर रहा हो।
وہ بخوبی سمجھ گیا تھا کہ اچانک اتنی پرجوش کیوں ہوئی ہے۔ تمہارے مذاق اور زبان درازی کا یہ وقت نہیں ہے، اس لیے واپس آنے تک تمیز کے ہر دائرے میں رہنا۔ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گیا، جس پر وہ خفگی سے اسے گھورتی ہوئی نظریں موڑ گئی۔ نور اپنا ہینڈ بیگ سنبھالے اس کے پیچھے دروازے تک گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوا، وہ لمحہ بھر کو رک گئی۔ لان کے کنارے بلیک شائننگ مرسڈیز کھڑی تھی۔ وہ گاڑی تک پہنچی مگر بیٹھتے بیٹھتے اچانک رک گئی، جسے زیان نے فوراً نوٹ کر لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے گاڑی کا مرر نیچے کرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا، جس پر اس کے ہونٹوں پر سدھی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تمہارا برا وقت اب شروع ہوگا مسٹر زیان شاہ، وہ دل ہی دل میں سوچتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھوں گی۔ زیان نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر ہورن بھینچ کر خود کو قابو میں کرنے لگا۔ مس نور، وی آر آلریڈی لیٹ، سو پلیز کم آن۔ میں ان کا آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، فوراً بیٹھیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جس پر وہ اکڑ سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کی اس اکڑ کی وجہ سے صرف یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس نے بٹھایا تھا۔ ابھی دونوں کو گاڑی میں بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک فون کے تھڑ تھڑانے پر نور زور سے چیخ پڑی۔ اس کی چیخ پر زیان نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ کے اس رویے کا کوئی علاج ہے؟ وہ اس کے شرمندہ تاثرات دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا۔ نور جو لمحہ بھر پہلے شرمندہ ہوئی تھی، اس کی بات پر فوراً سر اٹھا گئی تھی۔ علاج؟ آپ مجھے مریضہ سمجھتے ہیں کیا؟ وہ پہلے سے بھی اونچی آواز میں بولی تھی، جس پر زیان نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ اس اچانک قربت نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس جگا دیا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ ہٹا کر اپنی حرکت کی وضاحت میں فون اس کے سامنے کر گیا، جس کی اسکرین پر آئزہ ڈارلنگ کے ساتھ ہارٹ اور کس والے ایموجز ڈگمگا رہے تھے۔ وہ نام پڑھتے ہی نور کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ تو کیا وہ شادی شدہ تھا؟ نہ جانے کیوں اس کے سینے میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا اور سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ فوراً اپنے چہرے کے بدلتے رنگ سنبھالتے ہوئے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ یس، زیان شاہ اسپیکنگ، وہ اپنی بھاری رعبدار آواز میں بولا، جس پر دوسری طرف موجود وجود اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنا ہے میرا بیٹا کسی کے ساتھ ڈیٹ مارنے گیا ہے؟ دوسری جانب سے شرارت میں ڈوبی کھنکھناتی آواز گاڑی میں گونجی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے فون اسپیکر کر کے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہی وہ حیرت سے بریک لگا کر ایک جھٹکے سے موبائل اٹھائے ہوئے اسپیکر بند کر گیا۔ یہ سب اس نے صرف ایک سیکنڈ میں کیا تھا، مگر اچانک لگنے والے جھٹکے سے نور جو پہلے ہی باہر دیکھ رہی تھی، پھر چیخ اٹھی۔ اس بار اس کی چیخ کے پیچھے گاڑی کا جھٹکا بھی تھا اور عائزہ شاہ کی بات بھی۔ عائزہ شاہ کو غلط خبریں کون دے رہا ہے؟ پلیز اس پر اپنے پیسے ضائع نہ کریں، وہ دبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس پر دوسری جانب سے کہکا بلند ہوا۔ نور جو ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی بیوی آخر اسے کیسے جھیلتی ہوگی، ماں بیٹے کی بانڈنگ دیکھتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اپنی بیوی سے، وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زیان اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی ماں سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ اس کا دل اچانک ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ جانتے ہی کہ وہ کسی کا شوہر ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اتر آیا تھا اور آنسو پلکوں کی دہلیز پر آ ٹھہرے تھے۔ یار سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ واقعی مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ وہ اس پر خفگی سے بولا، مگر اس نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے یہ لڑکی واپسی پر اپنے گھر میں چاہیے، وہ اسے صاف لفظوں میں حکم دینے لگی۔ یار، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ نو مور آرگومنٹس، یہ کہتے ہی انہوں نے کال بند کر دی، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ عجیب، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، وہ سر چھٹکتے ہوئے بڑبڑایا اور دل ہی دل میں خبر پہنچانے والے کا حساب بعد میں لینے کا سوچتے ہوئے دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے صرف اس کے لہجے پر غور کرتی رہ گئی۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی، دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے، مگر ایک عجیب سا احساس، ایک انکہی ڈور جو شاید دونوں کے دلوں میں تھی مگر زبان تک نہیں آئی تھی، مسلسل ان کے درمیان موجود تھی۔
صبح کی ہلکی دھوپ اب تیز ہو چکی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول بدستور ٹھنڈا اور کشیدہ تھا۔ زیان شاہ کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی تھی، جبکہ نور کی آنکھوں میں وہ ہلکی سی چمک ابھر رہی تھی جو نمی میں بدلنے کو بےتاب لگتی تھی۔ سگنل کراس کرتے ہوئے زیان نے ایک گہری سرسری نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے گھبرا کر بات چھیڑ ہی دی تھی۔ کل جو فائل آپ نے بھیجی تھی، آپ کو اندازہ بھی ہے اس میں کتنی غلطیاں تھیں؟ وہ جان بوجھ کر بحث چھیڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا محترمہ کی زبان پھر پورے راستے بند نہیں ہونی تھی۔ غلطیاں؟ یا آپ کو بس ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت ہے؟ توقع کے عین مطابق وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی اور کسی لڑاکا عورت کی طرح بولنے لگی۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے اس سے دیکھا۔ یہ ایک پروفیشنل پروجیکٹ ہے مس نور، ذاتی انا کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اپنی انا کو تاج کی طرح سر پر سجائے پھرتے ہیں۔ آج وہ بھی حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھی، جس پر گاڑی کے اندر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ مگر یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم سب جانتی ہو؟ میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تمہیں غلط سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ حقیقت میں آپ کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی مرضی کے خلاف رائے دے، رائٹ؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ زیان نے خود پر سب کے پہرے بٹھاتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، جیسے اس نے اپنا غصہ ایکسیلیٹر کے نیچے دبا دیا ہو۔ وہ گہری سانس لے کر مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نور کی آنکھوں میں بحث کی چمک اچانک شرارت میں بدل گئی۔ رکیے! وہ اچانک چیخی، جس پر زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے اس کے چہرے پر ابھرتی خاموشی اور چمک دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھیے گول گپے! وہ جوش سے اس کا دھیان پیچھے کی طرف کرواتے ہوئے بولی۔ زیان اس کے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھی خاصی میں چور لڑکی گول گپوں کو دیکھ کر ایسے خوش کیوں ہو رہی تھی؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہماری میٹنگ ہے مس نور، اور مجھے نہیں لگتا ہمیں لیٹ ہو کر یہ تماشا کرنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا۔ نور نے اسے ایسے گھورا جیسے کچا ہی نکل جانا چاہتی ہو۔ یہ تماشا نہیں ہے۔ آپ گاڑی روک رہے ہیں یا میں چلتی گاڑی سے اتر جاؤں؟ وہ تنبیہی انداز میں بولی، جس پر وہ چنچلا گیا۔ نور، کیا مسئلہ ہے یار؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ بریک لگاتے ہوئے غصے سے بولا، لہجے میں واضح بیزاری تھی۔ نہیں نہیں، تماشا نہیں ہے، ضرورت ہے یہ۔ وہ فوراً اس کی تصدیق کرنے لگی، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جان ہی نکال لے۔ ضرورت؟ میٹنگ میں پریزنٹیشن دینے کے لیے تمہیں گول گپوں کی انرجی چاہیے؟ وہ تنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر پھر سے للچائی نظروں سے پیچھے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور گاڑی بیک کر لی۔ گڈ مین! اگر آپ گاڑی نہ روکتے تو میں یہیں ضد کرتی رہتی اور آپ کو میری آواز برداشت کرنا پڑتی۔ عقل مندی کا کام کیا ہے آپ نے، ویری گڈ۔ وہ فخریہ انداز میں گردن اکڑا کر بولی تو زیان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو کہ اس لڑکی سے بحث جیتنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر گاڑی ایک جھٹکے سے سائڈ پر روک دی۔ یقین کریں ایسے ہی بات ماننے والے مردوں کے گھر بستے رہتے ہیں، باقی سب اجڑ جاتے ہیں۔ وہ اسے پتے کی بات بتاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ باہر نکلتے ہی ہوا کے جھونکے نے اس کے بال چہرے پر بکھیر دیے، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسٹال کے قریب ایکسائٹڈ انداز میں کھڑی تھی۔ بھیا ایک پلیٹ اور مرچیں تیز رکھنا۔ اس کے لہجے کی بے پناہ خوشی کو پیچھے کھڑے زیان نے خاموشی سے غور سے دیکھا۔ ٹھیلے والا گول گپے پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے کر گیا، اور وہ پہلی ہی بائٹ پر مزے سے آنکھیں بند کر کے کھا گئی۔ دھوپ میں چمکتا اس کا چہرہ، ہوا میں لہراتی شال اور لبوں پر وہ مسکراہٹ، شاید ایسی مسکراہٹ زیان نے کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ اچانک نور کے چہرے کا رنگ بدلا تو اس نے فوراً پلیٹ نیچے رکھی اور سی سی کرتی جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اوہ مرچیں تو واقعی بہت تیز ہیں۔ وہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ سی ہنسی کے ساتھ مرچوں کو قصوروار ٹہرانے لگی۔ تمہارا یہی حال ہونا تھا، پھر بھی ضد پوری کرنی تھی۔ کر لی نا، اب چلیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بدلتی حالت مزید برداشت نہ ہوئی تو وہ ٹوک بیٹھا، مگر جواباً وہ اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھا گئی۔ آزمائیں گے یا صرف باتیں ہی کریں گے؟ وہ ایک گول گپا اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولی۔
زیان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار اس کے لبوں پر ٹھہر گئی، جہاں مرچ کی تپش سے لالی اور بھی گہری ہو گئی تھی، یا شاید ہوا میں بکھرتے بالوں کے ساتھ وہ منظر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ نور نے اس کی نظریں واضح محسوس کی، مگر انجان بنتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچنے لگی۔ چلیں، آپ نہیں کھاتے تو میرا حصہ بھی میں ہی ختم کر لیتی ہوں۔ وہ گول گپا واپس منہ کی طرف لے جانے لگی کہ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کلائی تھام کر وہ گول گپا خود کھا لیا۔ اس دوران اس کی انگلیاں زیان کے لبوں سے چھو گئی تھیں، اور جیسے دونوں کے وجود میں ایک ہلکی سی بجلی دوڑ گئی ہو، مگر دونوں ہی ضدی بنے، اس احساس سے انجان بنتے رہے۔ ویسے شکریہ، ضد پوری کرنے کے لیے۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہی نور نے باہر دیکھتے ہوئے یوں ہی کہا تھا، شاید اس لمحے کے اثر کو کم کرنا چاہتی تھی، جبکہ زیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری ضد کا مقابلہ کرنا میرے دل کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا اس کے بکھرے بالوں پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ ڈرائیونگ پر متوجہ ہو گیا۔ گاڑی پھر سے رفتار پکڑ چکی تھی، مگر اس پر فضا میں ایک عجیب سی نرمی کھل گئی تھی، جیسے ضد، بحث اور تکرار کے پیچھے کوئی اور ہی احساس خاموشی سے جنم لے رہا ہو، جسے دونوں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ ہوٹل کا دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا جھونکا اندر آنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ لوبی میں چکمکاتے شاندار فانوس اپنی روشنی فرش پر بکھیر رہے تھے، اور ریسیپشن کے قریب بچھا سرخ قالین نرم قدموں کی چاپ کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ نور نے اپنے بال سنبھالتے ہوئے ہلکی سی شال کندھے پر درست کی، اور ساتھ چلتے زیان شاہ پر ایک مختصر سی نگاہ ڈالی، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس پورے اعتماد اور نپے تلے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے ہر نظر اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ وہ دونوں ریسیپشن سے گزرتے ہوئے کانفرنس ہال کی طرف بڑھے، جہاں اندر لمبے میز کے گرد مختلف کمپنیوں کے نمائندے بیٹھے تھے۔ سامنے پروجیکٹر کی روشنی اسکرین پر جگمگا رہی تھی، اور نئے آنے والوں کو دیکھ کر سب کی نظریں ایک لمحے کو ان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ کونے میں بیٹھی ایک شخصیت کی نظر خاص طور پر نور پر ٹھہر گئی تھی، گہری، تیز اور مفروض سی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے اس کی موجودگی میں کوئی دلچسپی یا کوئی پرانی پہچان چھلک رہی ہو، جیسے یہ زیان شاہ نے بھی نوٹ کیا، مگر فوراً خود کو یہ سمجھ کر مطمئن کر لیا کہ شاید وہم ہے۔ ویلکم مسٹر شاہ، مس نور، کہہ کر سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور وہ دونوں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میٹنگ شروع ہوئی، پریزنٹیشنز چلنے لگی، مگر اس شخص کی نظریں بار بار نور پر ٹہرتی رہیں، کبھی اس کے چہرے پر، کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے پین پر، جسے نور نے محسوس کیا، مگر مکمل پیشہ ورانہ انداز اپناتے ہوئے خاموشی سے اپنے نوٹس لکھتی رہی۔ سیان کے لیے یہ کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی توجہ سلائیڈ سے زیادہ اس غیر ضروری توجہ دینے والے شخص پر مرکوز ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جب نور کی باری آئی اور وہ اپنی رپورٹس پیش کر چکی تو وہ شخص گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، "You have done great, Miss Noor. Must say, you look even better than your presentation." نور لمحے بھر کو ٹھک گئی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے خاموش رہی، جبکہ زیان کے ہاتھ میں پکڑی پینسل کی گرفت سخت ہو گئی۔ وقفے کے دوران سب لوگ آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، تو وہ شخص سیدھا اس کے قریب آ گیا اور شیطانی انداز میں کہنے لگا، "If you don't mind, I had like to discuss some personal perspective over coffee." ابھی نور جواب دینے ہی والی تھی کہ زیان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سخت پتھر جیسا اور آنکھیں سرد غصے سے بھر چکی تھی۔ وہ غرایا، "مسٹر ملک، پرسنل پرسپیکٹیوز کے لیے آپ کا وقت اور جگہ غلط ہے۔" سامنے والا مسکراتے ہوئے بولا، "اٹس جسٹ کافی مسٹر شاہ، کام ڈاؤن." جس پر زیان ایک قدم آگے بڑھا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، "میرے ساتھ کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ جسٹ کافی نہیں، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے، اور یہ میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔" اس کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارننگ پر ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ شخص طنزیہ انداز میں بولا، "یو کین ناٹ کنٹرول ایوری تھنگ شاہ." جس پر زیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ شدت ابھری جسے وہ ہمیشہ چھپاتا تھا، اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، "جب بات اس پر آئے جس کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو تو ہاں، میں سب کچھ کنٹرول کرتا ہوں۔" یہ جملہ فضا میں گونج گیا، اور سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ نور نے پلکیں جھپکیں تو اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی زیان جذباتی ہو سکتا ہے، مگر یہ اعتراف کچھ اور ہی معنی رکھتا تھا۔
خاص طور پر اس حقیقت کے ساتھ کہ اس کی بیوی بھی تھی۔ زیان فوراً فیصلہ سنایا۔ I am calling off this deal. Shah. Enterprises does not work with people who do not know boundaries. اس کے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئی، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر نور کی طرف مڑا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور صرف اتنا کہا، "We are leaving." وہ اسے ساتھ لے کر تیزی سے باہر نکلا۔ لابی عبور کی، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی جھٹکے سے چل پڑی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ زیان کی خاموشی میں چھپا ہوا وہی سب صاف محسوس ہو رہا تھا جو ابھی کانفرنس روم میں ٹوٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی آخر کار اس سے پوچھ بیٹھی، جس پر زیان نے سر ہلاتے ہوئے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سختی برقرار تھی۔ کیونکہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمہیں اس نظر سے دیکھے۔ زیان شاہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ نور اس کی بات سن کر کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا، مگر زیان کی نظریں اب بھی آگے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی ہائی وے پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آسمان پر گھنے بادل چھا چکے تھے، جیسے پوری دنیا پر سیاہی چھا گئی ہو۔ ہوا کی شدت شیشوں کو ہلا رہی تھی اور چند ہی لمحے بعد بارش زوروں سے برسنے لگی۔ نور نے باہر کھیتوں کو دیکھا، جہاں بارش کے قطرے رقص کر رہے تھے، مگر تیز ہوا اور پھسلتی سڑک سفر کو خطرناک بنا رہے تھے۔ سیان کے طوفان لگ رہا ہے، ہمیں رک جانا چاہیے، وہ پہلی بار اسے بوس سے کم مگر فکر مند لہجے میں کہہ رہی تھی، جس پر زیان نے بھی مختصر سا سر ہلا دیا۔ کچھ فاصلے پر ایک کچا راستہ نظر آیا جو دیہات کی طرف جاتا تھا۔ زیان نے فوراً گاڑی اس کی طرف موڑ دی۔ بارش اب اتنی شدید ہو چکی تھی کہ وائپرز بھی بے بس لگ رہے تھے۔ راستے میں ایک پرانا مگر مضبوط سا گھر نظر آیا تو زیان نے گاڑی روک دی اور خود بھیگتے ہوئے دروازے تک پہنچا۔ دستک دینے پر ایک گدیر عمر شخص باہر آیا، جس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا تو زیان نے بغیر جھجک اور پورے اعتماد سے کہا، ہم میاں بیوی ہیں، شہر سے آ رہے ہیں، طوفان میں پھنس گئے تھے، رات بھر کے لیے پناہ چاہیے۔ اس کے انداز پر وہ شخص فوراً مطمئن ہو گیا اور انہیں اندر بلا لیا۔ نور کے قدم جیسے وہیں رک گئے تھے۔ وہ حیرت اور الجھن میں زیان کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سخت نگاہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اندر کا ماحول سادہ مگر پرسکون تھا۔ انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ نور خاموش بیٹھی اپنے بھیگے بال سنبھال رہی تھی، جبکہ زیان نے دروازہ بند کیا اور نرمی سے کہا، شاید تمہیں میرا یہ فیصلہ اچھا نہ لگا ہو، مگر اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا، میں جانتی ہوں، بس حیران تھی کہ آپ نے مجھے اپنی بیوی کہہ دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا، جس پر زیان لمحہ بھر کو ٹھٹکا، پھر اچانک ہنس پڑا، ایک ایسا کہکا جس میں پہلی بار نرمی چھلک رہی تھی۔ او نور، تم غلط سمجھ رہی ہو، میری شادی نہیں ہوئی، اور وہ میری ماں تھی جنہیں میں نے ویسے کہا تھا۔ نور نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ آپ کی ماں؟ اس نے تصدیق چاہی تو زیان نے سر ہلا دیا۔ ہاں، میری ماں، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر زیان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور نور، کیا تمہیں برا لگا یہ سن کر کہ میری شادی نہیں ہوئی؟ اس کے سوال پر نور نے نظریں جھکا لی، اور اس لمحے کمرے میں صرف بارش کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ تم وہ واحد شخص ہو جس کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تمہاری عزت، تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری آنکھوں کا سکون میرے لیے کسی بھی معاہدے یا دولت سے کم زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ کہتا گیا اور وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ سیان، یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اچانک ہوش میں آ کر گھبرا گئی تھی۔ جب وہ مزید قریب آیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں نور، شاید پہلی بار یہ لفظ زبان سے کہہ رہا ہوں، مگر دل میں یہ احساس کب سے ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ وہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ بسی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی، وہ بے اختیار بولے، تو زیان کے چہرے پر گہری مگر مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ نور اس کے سینے سے لگ کر جیسے ہر خوف سے آزاد ہوگی، جبکہ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔
मगर अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोकर नींद के नरम बहाव में डूब गए थे। कुछ ही अरसे बाद ऑफिस में उसकी मुलाजमत का 1 साल मुकम्मल होने पर एक मीटिंग हॉल में हलचल मच गई, जहां अचानक अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंकशाफ हुआ कि ऑफिस के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हैं। सबकी नजरें जयान शाह पर उठ गईं, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मगर इसी दौरान ये इल्ज़ाम सामने आया कि तमाम ट्रांजैक्शंस नूर की आईडी से की गई हैं, जिस पर वो अंदर दाखिल होते ही साकित रह गई। ये झूठ है, उसने कांपती आवाज़ में कहा और मदद के लिए जयान की तरफ देखा। मगर उसने भी सबूतों को देखकर उसे शक की निगाह से देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नूर? उसके ये अल्फाज किसी तेज चोट की तरह लगे। वो बेयकीनी से उसे देखती रही। उस शख्स ने भी उस पर एतमाद खो दिया था, जबकि वो अपने दिफा में बार बार कहती रही कि यह सब इल्ज़ाम है। मगर सामने रखे गए मुबैना सबूतों ने सबको खामोश कर दिया था, और जयान, जो कुछ लम्हे पहले तक उसके लिए सब कुछ था, अब गुस्से और नुकसान के दबाव में उसे शक की नज़र से देख रहा था। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की ही इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। तुम्हारे लिए मैंने वो डील कैंसिल करके अपना बिजनेस तबाह कर लिया, और तुम उल्टा मुझे ही बर्बाद करने पर तुली हो। पैसा चाहिए था ना, मुझे कहती, मैं सब कुछ दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो गुस्से से चीखा, और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ी। आप आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसकी आवाज़ में हैरत और दुख था, मगर वो बेरहमी से बोला, ये इल्ज़ाम नहीं, सच है, और तुम इतनी बड़ी रकम वापस नहीं कर सकती, और मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर उसके लहजे में तंज खुल गया। अगर चाहो तो ये रकम सदका समझकर माफ़ कर सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। चंद महीने मेरे साथ गुजार लो, जब तक तुम्हारी मौजूदगी से मेरा दिल ना भर जाए। ये सुनकर कमरे का माहौल जैसे जम सा गया, और वह लम्हा भर खामोश रहकर गरूर से बोले, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? तो वह तंजिया मुस्कुराया, हाँ, एक चोर से। उसकी बात पर उसने ऐसी धार मारी कि सब साकित रह गए। मैं जिल्ली नूर हैदर शाह हूँ, जाजिब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक, जाजिब हैदर शाह की पोती और साकिब हैदर शाह की बेटी। ये सुनकर कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सबके चेहरे बदल गए, और जब हकीकत खुलना शुरू हुई तो इल्जाम लगाने वाले सब चुप गए। मगर वो सबके सामने अपनी बेइज्जती और गलती के एतराफ के बावजूद खामोशी से सिर्फ उसे देख रहा था। पछतावे, नदामत और शर्मिंदगी में डूबा। माफी? तुमने मेरी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया, और आज चंद लफ्जों से कुछ ठीक हो जाएगा? वो उसकी आंखों में बराह रास्त देखती हुई कांपती मगर मजबूत आवाज में बोली, मुझे एक मौका दो। वो कुछ कहने ही वाला था कि वो फौरन उसकी बात काट दी। सयान शाह, तुम्हारे कहे हुए लफ्जों के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत रह गई है। सयान ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसने झटके से हाथ छुड़ाकर उसे पीछे धकेल दिया और सख्त लहजे में बोली, आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं इस ऑफिस में सिर्फ इस दिन के लिए आई थी ताकि सब कुछ यहीं खत्म कर सकूं, और जाते जाते बस इतना कहूंगी कि कम ज़र्फ कभी मोहब्बत का दावा ना करे। ये कहते ही वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई, और अपने पीछे ऐसा सन्नाटा छोड़ गई जो यह जयान के लिए उम्र भर सजा बन गया। 5 साल बाद वो फजर की नमाज अदा कर रहा था, और उसके साथ उसकी बीवी भी निहायत सुकून से उसकी अमामत में नमाज पढ़ रही थी। दोनों के दिल एक ही दुआ में जुड़े हुए थे। एक दुआ मांगता तो दूसरा आमीन कहता। फिर किरदार बदलते और यही सिलसिला जारी रहता। नमाज के बाद वो उसे कुरान पढ़ा रहा था, और वो मोहब्बत से उसके अल्फाज दोहरा रही थी। मंजर ऐसा था जैसे सुकून खुद वहां उतर आया हो। जब वो उसके माथे के बाल हटाकर बोसा देती, तो वो गहरी सांस लेकर उसके सुकून को महसूस करता। वो उठने लगी तो उसने उसे बाजू में खींच लिया। इतनी मुश्किल से तो मिली हो, अब कैसे जाने दूं? वो मुस्कुरा दी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं तुम्हें माफ ना करती तो? वो लम्हा भर सोच कर सादगी से बोला, मैं हमेशा मांगता रहता, यहाँ तक कि तुम माफ कर देती। वो उसके सीने पर उंगली से नक्श बनाती उसके करीब हो गई। उनका निकाह 4 माह पहले हुआ था, मगर इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब सयान ने माफी न मांगी हो। वो रोज फूल लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा रहता। वो नजरअंदाज करती, रात को भी वो वहीं खड़ा होता, मगर वो पत्थर दिल बनी रहती। चाहे दिल में मोहब्बत जिंदा थी, मगर इस तकलीफ ने उसे जकड़ रखा था। फिर एक हादसे ने सब बदल दिया।
اس کی حالت نے اس کے دل کی سختی توڑ دی اور وہ آخر کار شک کے ساتھ ہی صحیح مگر اسے معاف کر بیٹھی اور یوں وہ دوبارہ ایک دوسرے کے نصیب میں آ گئے۔